کالج میں ایک لڑکی سے بدلہ لینے کے لیے میں نے اس پر جھوٹا الزام لگایا اور اسے کالج سے نکلوا دیا، لیکن جس دن وہ روتی ہوئی کالج سے نکلی میرا سکون غارت ہو گیا اور میں ہر وقت پچھتاتا رہا۔ ایک رات سڑک پر میری گاڑی کو کسی نے ٹکر مار دی۔ میں غصے میں باہر نکلا اور ہاتھا پائی ہو گئی اور پولیس ہم دونوں کو پکڑ کر تھانے لے گئی۔ میں ابھی وکیل کو فون کر ہی رہا تھا کہ میری نظر سامنے سے آتی پولیس انسپکٹر پر پڑی۔ میرا نام حارث ہے اور جب میں اپنی زندگی کے اس واقعے کو یاد کرتا ہوں تو دل میں ایک عجیب سا بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ انسان کبھی کبھی غصے اور انا میں ایسے فیصلے کر لیتا ہے جن کا پچھتاوا پھر ساری زندگی اس کے ساتھ رہتا ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا تھا۔ یہ سب اس وقت شروع ہوا جب میں شہر کے ایک مشہور کالج میں پڑھتا تھا۔ میں ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، اس لیے کالج میں اکثر لڑکے مجھے دوستی کرنا چاہتے تھے۔ میرے پاس اپنی گاڑی تھی، جیب میں پیسے ہوتے تھے اور مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ میں دوسروں سے بہتر ہوں۔ شاید اسی غرور نے مجھے وہ سب کچھ کرنے پر مجبور کیا جس کا خمیازہ مجھے بعد میں اٹھانا پڑا۔ اس کالج میں ایک لڑکی بھی پڑھتی تھی جس کا نام عائشہ تھا۔ وہ بہت سادہ مزاج اور خاموش طبیعت کی تھی۔ نہ وہ کسی سے زیادہ بات کرتی تھی اور نہ ہی کسی کے ساتھ فضول ہنسی مذاق کرتی تھی۔ اس کا زیادہ تر وقت پڑھائی میں گزرتا تھا۔ وہ ہمیشہ کلاس میں آگے والی نشست پر بیٹھتی اور لیکچر بڑے غور سے سنتی۔ اس کے کپڑے بھی ہمیشہ سادہ ہوتے تھے، مگر اس کے انداز میں ایک عجیب سی سنجیدگی اور وقار تھا جس کی وجہ سے اکثر لوگ اس کا احترام کرتے تھے۔ شروع میں نے اس پر زیادہ توجہ نہیں دی کیونکہ وہ میرے دوستوں کے گروپ سے بالکل مختلف تھی۔ ایک دن کلاس میں ایسا واقعہ ہوا جس نے میرے دل میں اس کے لیے عجیب سا غصہ بھر دیا۔ ہم چند دوست کلاس میں بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے اور ہنس رہے تھے۔ لیکچر شروع ہو چکا تھا مگر ہمیں اس کی پرواہ نہیں تھی۔ اچانک عائشہ نے مڑ کر ہماری طرف دیکھا اور سخت لہجے میں کہا کہ اگر پڑھنا ہے تو پڑھو، نہیں تو باہر جا کر باتیں کریں کیونکہ کلاس کا ماحول خراب ہو رہا ہے۔ اس کے یہ الفاظ سنتے ہی میرا پوری کلاس خاموش ہو گئی۔ میرے دوستوں نے میری طرف دیکھا اور ہلکا سا مسکرا دیے۔ انہیں یہ منظر مزاحیہ لگا ہو مگر میرے لیے وہ لمحہ بہت تلخ تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے اس نے سب کے سامنے میری بے عزتی کر دی ہو۔ میں نے غصے سے اس کی طرف دیکھا مگر وہ دوبارہ اپنی کتاب میں مصروف ہو گئی جیسے اسے ہماری پرواہ ہی نہیں ہو۔ بات چھوٹی سی تھی مگر میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی ری ایکٹ کر جاتا تھا۔ واقعے کے بعد میرے دل میں عجیب سا غصہ بھر گیا۔ حقیقت میں اس نے کوئی غلط بات نہیں کی تھی مگر میری انا چوٹ پہنچ چکی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ میں کسی نہ کسی طرح اس سے بدلہ ضرور لوں گا۔ چند دن بعد کالج میں ایک لڑکا موبائل گم ہو گیا۔ پورے کالج میں اسی بات کا چرچا تھا اور انتظامیہ بھی سخت تھی، تفتیش کر رہی تھی۔ اسی دوران میرے ذہن میں ایک برا خیال آیا۔ میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ اگر ہم یہ الزام عائشہ پر لگا دیں تو شاید انتظامیہ فوراً اس کے خلاف کارروائی کر دے گی۔ میرے دوست پہلے تو حیران ہوئے مگر پھر انہوں نے بھی اس بات کو ایک مذاق سمجھ کر میرا ساتھ دے دیا۔ ہم نے جا کر پرنسپل سے کہا کہ ہم عائشہ کو وہ موبائل اپنے بیگ میں رکھتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ سراسر جھوٹ تھا مگر ہم نے پوری سنجیدگی سے یہ بات کہی تھی تاکہ ہماری بات پر یقین کر لیا جائے۔ پرنسپل نے فوراً عائشہ کو دفتر میں بلوا لیا۔ جب اسے الزام کے بارے میں بتایا گیا تو وہ حیران ہو گئی۔ اس نے بار بار کہا کہ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا مگر ہماری بات کو زیادہ اہمیت دی گئی۔ اس کے بیگ کی تلاشی بھی لی گئی مگر ظاہر ہے موبائل وہاں نہیں تھا۔ اس کے باوجود انتظامیہ نے کہا کہ چونکہ اس پر شک کیا جا رہا ہے اس لیے اس وقتی طور پر کالج سے نکالا جا رہا ہے جب تک معاملہ صاف نہ ہو جائے۔ جب وہ دفتر سے باہر نکلی تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ پورا کالج اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔
وہ سر جھکائے آہستہ آہستہ دروازے کی طرف جا رہی تھی۔ میرے دوست ہنس رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ بدلہ پورا ہو گیا، مگر اس لمحے میں میرے دل میں عجیب سی بے چینی پیدا ہو گئی تھی۔ جب وہ دروازے کے قریب پہنچی تو ایک لمحے کے لیے اس نے مڑ کر ہماری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں صرف آنسو نہیں تھے بلکہ ایک خاموش سوال بھی تھا، جیسے وہ پوچھ رہی ہو کہ میں نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ وہ منظر میرے ذہن میں اس طرح بس گیا کہ آج تک نہیں نکلا۔ اس واقعے کے بعد میرا سکون واقعی ختم ہو گیا تھا۔ میں نے خود کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ صرف ایک چھوٹا سا مذاق تھا، مگر جب بھی رات کو بستر پر لیٹتا تو عائشہ کا وہ روتا ہوا چہرہ بار بار یاد آ جاتا۔ چند دن بعد معلوم ہوا کہ وہ کالج واپس نہیں آئی۔ اس کے والدین نے انتظامیہ سے بات بھی کی مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آخر کار انہوں نے اس کا داخلہ کسی دوسرے شہر کے کالج میں کروا دیا۔ یہ خبر سن کر میرے دل پر جیسے اور بوجھ پڑ گیا۔ وقت گزرتا گیا اور میں نے اپنی پڑھائی مکمل کر لی۔ پھر میں نے اپنے والدین کے کاروبار میں ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔ بظاہر زندگی معمول پر آ گئی تھی، مگر دل کے کسی کونے میں وہ واقعہ ہمیشہ زندہ رہا۔ کبھی کبھی میں سوچتا تھا کہ اگر دوبارہ عائشہ سے ملاقات ہو جائے تو میں اس سے معافی مانگ لوں گا، مگر زندگی میں کچھ ملاقاتیں شاید کبھی نہیں ہوتی۔ اسی طرح کئی سال گزر گئے۔ ایک رات میں اپنے دوستوں کے ساتھ ایک تقریب سے واپس آ رہا تھا۔ رات کافی ہو چکی تھی اور سڑک تقریباً سنسان تھی۔ میں اپنی گاڑی چلا رہا تھا اور ذہن میں مختلف خیالات چل رہے تھے۔ اچانک ایک موڑ پر سامنے سے آنے والی گاڑی نے میری گاڑی کو زور سے ٹکر مار دی۔ بریک کی تیز آواز اور دھماکے سے میرا سر جھٹکے سے آگے ہوا۔ میں فوراً غصے میں گاڑی سے باہر نکلا۔ سامنے والی گاڑی سے بھی ایک آدمی باہر آیا اور ہم دونوں ایک دوسرے پر برس پڑے۔ میں نے غصے میں کہا کہ گاڑی چلانا نہیں آتا تو سڑک پر کیوں نکلتے ہو؟ اس نے بھی سخت لہجے میں جواب دیا اور بات تیزی سے بڑھنے لگی۔ چند لمحوں میں ہی ہاتھ پائی ہو گئی۔ اتنے میں کسی نے پولیس کو فون کر دیا اور کچھ دیر بعد پولیس کی گاڑی آ گئی۔ پولیس والوں نے ہمیں دونوں کو الگ کیا اور سیدھا تھانے لے گئے۔ مجھے یقین تھا کہ یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں بنے گا کیونکہ میرے جاننے والے وکیل موجود تھے۔ تھانے میں بیٹھ کر میں نے موبائل نکالا اور وکیل کو فون کرنے لگا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور ایک پولیس انسپکٹر اندر داخل ہوئی۔ میں نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور اگلے ہی لمحے میرا ہاتھ وہیں رک گیا۔ سامنے آنے والی پولیس انسپکٹر کو دیکھ کر میری سانس جیسے رک گئی۔ وہ چہرہ میرے لیے اجنبی نہیں تھا، وہ عائشہ تھی۔ میں چند لمحوں تک اسی طرح خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا، جیسے وقت اچانک رک گیا ہو۔ میرے ذہن میں کئی سال پرانا وہ دن تیزی سے گھومنے لگا جب وہ روتی ہوئی کالج کے دروازے سے باہر گئی تھی۔ اب وہ میرے سامنے پولیس کی وردی میں کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر وہی سنجیدگی تھی، مگر اب اس میں اعتماد بھی شامل ہو چکا تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھا، مگر اس کے چہرے پر کوئی حیرت یا غصہ ظاہر نہیں ہوا۔ وہ سیدھی میز کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی اور ڈیوٹی پر موجود کانسٹیبل سے ہمارے بارے میں پوچھنے لگی۔ میں اب بھی اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ واقعی عائشہ ہے۔ دل میں عجیب سا خوف بھی پیدا ہو رہا تھا اور شرمندگی بھی۔ وہ چند لمحے بعد ہماری طرف آئی اور پرسکون لہجے میں بولی کہ کیا ہوا ہے؟ پولیس والے نے اسے بتایا کہ ہم دونوں سڑک پر لڑ رہے تھے، اس لیے پکڑ کر لایا گیا ہے۔ اس نے ہماری گاڑیوں کے بارے میں بھی مختصر سی رپورٹ بتا دی۔ عائشہ نے ہماری طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا کہ یہاں لڑائی جھگڑا کرنے والے کو سزا بھی ہو سکتی ہے۔ اس کا لہجہ بالکل سرکاری تھا، جیسے وہ ہمیں ذاتی طور پر جانتی نہ ہو۔ اسی لمحے مجھے احساس ہوا کہ شاید وہ مجھے پہچان چکی ہے، مگر وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے ہمت کر کے آہستہ سے کہا کہ مجھے اپنے وکیل کو فون کرنا ہے۔ اس نے سر ہلا کر اجازت دے دی اور ایک طرف ہو گئی۔
میں فون ہاتھ میں لیے کھڑا تھا مگر نمبر ملانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ میرے ذہن میں بس یہی خیال تھا کہ جس لڑکی کے ساتھ میں نے ظلم کیا تھا آج وہی میرے سامنے ایک مضبوط اور بااختیار مقام پر کھڑی ہے۔ چند لمحوں بعد اس نے پھر ہماری طرف دیکھا اور کہا کہ پہلے یہ بتاؤ کہ لڑائی کیوں ہوئی تھی۔ سامنے والا آدمی فوراً بول پڑا کہ غلطی میری نہیں تھی۔ میں خاموش رہا کیونکہ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ معاملہ اب صرف حادثے کا نہیں رہا۔ عائشہ نے دونوں کی باتیں سنی اور پھر کانسٹیبل کو ہدایت دی کہ دونوں کی گاڑیوں کی رپورٹ لکھ لی جائے۔ اس کے بعد وہ چند لمحوں کے لیے خاموش رہی اور پھر میری طرف غور سے دیکھنے لگی۔ اس کی نظر سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ اب وہ مجھے پہچان چکی ہے۔ اس نے آہستہ سے کہا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے بامشکل کہا میرا نام حارث ہے۔ میرا نام سنتے ہی اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے ہلکی سی تبدیلی آئی مگر وہ فوراً دوبارہ سنجیدہ ہو گئی۔ اس نے کہا کہ آپ دونوں یہاں بیٹھ جائیں، ابھی معاملہ دیکھتے ہیں۔ میں کرسی پر بیٹھ گیا مگر میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی عدالت میں بیٹھا ہوں اور میرے سامنے میرا ماضی کھڑا ہے۔ کچھ دیر بعد عائشہ دوبارہ ہماری طرف آئی اور اس آدمی سے کہنے لگی کہ اگر آپ دونوں چاہیں تو آپس میں سمجھوتا ہو سکتا ہے کیونکہ حادثہ زیادہ بڑا نہیں ہے۔ وہ آدمی فوراً مان گیا۔ میں بھی جانتا تھا کہ یہ بہتر ہے، اس لیے میں نے بھی ہاں کر دی۔ کاغذی کارروائی مکمل ہونے میں کچھ وقت لگا۔ اسی دوران میں بار بار عائشہ کی طرف دیکھتا رہا مگر وہ اپنے کام میں مصروف تھی۔ آخرکار اس آدمی کو جانے کی اجازت دے دی گئی اور وہ چلا گیا۔ اب تھانے کے اس کمرے میں صرف میں اور عائشہ رہ گئے تھے۔ چند لمحوں تک عجیب سی خاموشی رہی، پھر اس نے آہستہ سے کہا کہ آپ جا سکتے ہیں۔ میں اٹھا مگر دروازے تک جا کر رک گیا۔ مجھے لگا اگر آج میں نے بات نہ کی تو شاید ساری زندگی پچھتاتا رہوں گا۔ میں واپس مڑا اور اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے آہستہ سے کہا کہ عائشہ، مجھے معلوم ہے کہ آپ نے مجھے پہچان لیا ہے۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر اس نے پرسکون انداز میں کہا کہ ہاں، میں نے پہچان لیا تھا۔ اس کے الفاظ سن کر میرے دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی۔ میں نے نظریں جھکا کر کہا کہ میں آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میرے ذہن میں وہ سب منظر تازہ ہو گئے۔ میں نے دھیرے دھیرے اس سے ساری بات بتائی کہ کیسے میں نے صرف اپنی نادانی انا کی وجہ سے اس پر جھوٹا الزام لگایا تھا اور بعد میں مجھے ہمیشہ اس بات کا پچھتاوا رہا۔ عائشہ خاموشی سے میری بات سنتی رہی۔ اس کے چہرے پر نہ غصہ تھا نہ طنز تھا۔ جب میں نے اپنی بات ختم کی تو اس نے گہری سانس لی اور آہستہ سے کہا کہ آپ کو معلوم ہے اس دن میرے ساتھ کیا ہوا تھا؟ میں نے خاموشی سے سر ہلا دیا کہ نہیں۔ اس نے کہا کہ اس الزام کے بعد میرے والدین بہت پریشان ہو گئے تھے۔ ہمارے خاندان میں عزت کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ جب لوگوں کو یہ خبر ملی تو کوئی رشتہ داروں نے ہم سے بات کرنا بھی چھوڑ دی۔ مجھے دوسرے شہر کے کالج میں داخلہ لینا پڑا۔ وہ وقت میرے لیے بہت مشکل تھا۔ اس کی باتیں سن کر میرا سر مزید جھک گیا۔ اس نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ مگر اسی واقعے نے مضبوط بھی بنا دیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی زندگی میں اتنی محنت کروں گی کہ ایک دن لوگ مجھے عزت سے یاد کریں گے۔ اسی لیے میں نے پڑھائی پر پوری توجہ دی اور بعد میں پولیس سروس کا امتحان پاس کر لیا۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکی جسے میں نے اپنی انا کی خاطر تکلیف دی تھی آج اپنے عزم اور محنت سے اس مقام تک پہنچ چکی تھی۔ میں نے دھیرے سے کہا کہ مجھے واقعی بہت شرمندگی ہے۔ عائشہ نے میری طرف دیکھا اور نرم لہجے میں کہا کہ حارث، زندگی میں ہر انسان غلطیاں ہوتی ہیں، اصل بات یہ ہے کہ انسان ان سے کیا سیکھتا ہے۔ میں نے اس واقعے کو اپنی کمزوری نہیں بننے دیا بلکہ اسے اپنی طاقت بنا لیا۔
اس کے الفاظ سن کر میرے دل میں عجیب سا سکون محسوس ہوا، مگر ساتھ ہی شرمندگی بھی باقی تھی۔ میں نے کہا کہ اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو شاید میرا دل ہلکا ہو جائے گا۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے مسکرا دی۔ اس نے کہا کہ میں نے آپ کو بہت پہلے معاف کر دیا تھا، اگر میں ایسا نہ کرتی تو شاید آج یہاں تک نہ پہنچتی۔ اس کے الفاظ سن کر میری آنکھوں میں نمی آ گئی۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ معافی دینے والا انسان کتنا بڑا ہوتا ہے۔ کچھ دیر بعد میں نے اس سے اجازت لی اور تھانے سے باہر آ گیا۔ رات کی ٹھنڈی ہوا میرے چہرے سے ٹکرا رہی تھی، مگر میرے دل کا بوجھ پہلے سے بہت ہلکا ہو چکا تھا۔ میں گاڑی میں بیٹھا تو مجھے ایسا لگا جیسے کئی سال بعد مجھے سکون محسوس ہو رہا ہے۔ اس رات گھر جاتے ہوئے میں یہی سوچتا رہا کہ زندگی کبھی بھی ہمیں عجیب طریقے سے سبق سکھاتی ہے۔ جس سے انسان ہم کو کمزور سمجھتے ہیں وہی ایک دن ہم سے زیادہ مضبوط ثابت ہو جاتا ہے، اور جس غلطی کو ہم معمولی سمجھتے ہیں وہ کسی کی زندگی بدل سکتی ہے۔ عائشہ نے اپنی محنت اور حوصلے سے اپنی تقدیر بدل لی تھی، اور مجھے اس سے یہ سبق ملا تھا کہ انسان کو کبھی بھی اپنی انا کی وجہ سے کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل شعیب سٹوریز کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔